لہذا نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز کے اندر اپنے دل کو قائم رکھے، یہاں وہاں بھٹکائے نہ اس کو۔ اب آج جو پچھلے جمعہ میری گفتگو ہوئی تھی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی کتاب آثار قیامت، جس میں ہمارے آقا اسلام نے قیامت کی چند نشانیوں کو بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر، ان میں سب سے پہلی نشانی حضور اسلام نے یہ بیان فرمائی کہ نماز کو ضائع کیا جائے گا۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھا نہیں جائے گا، نماز پڑھا جائے گا، لیکن نماز کے اندر یا تو اس کے وقت پہ نماز ادا نہیں کی جائے گی، جب نماز کا وقت نکل جائے گا تب اس نماز کو ادا کیا جائے گا۔ جیسے فجر کی نماز، فجر کی نماز میں بہت سارے سوئے رہتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں 10 بجے نماز، جب کام کے لیے اٹھتے ہیں تو 10 بجے کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ 10 بجے کی نماز نفلی نمازیں ہوتی ہیں سب۔ اس وقت فرض نہیں پڑھنا ہے آپ کو، فرض تو آپ کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ حضرت 10 بجے پڑھتے ہیں۔ تو نماز کو ان کے وقتوں پر ادا نہ کرنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ وقتوں پر ادا کر رہا ہے لیکن نہ فرائض کا خیال ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں۔ قرات نماز میں فرض ہے نا، کتنے لوگوں کی قرات درست ہے؟ کتنے لوگوں کو تجوید سے قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کوئی قرآن سیکھنے نہیں آئے گا، بس حضرت آئیں گے حضرت فلاں کا مزار کہاں ہے، آپ جائیں گے وہاں، بس پوچھ کے چلا جائے گا۔ یقیناً یہ اچھی نالج ہے کہ آپ یہ نالج رکھیں، علم رکھیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور قرات فرض ہے اس کے اندر۔ کتنے لوگ ہیں غیر المغضوبی پڑھتے ہیں جو کہ حرام ہے پڑھنا۔ یہ ضاد کا جو مخرج ہے اس پر اعلیٰ حضرت نے 2 رسالہ لکھا ہے، 2 رسالہ، امام اہل سنت جیسا عالم، معمولی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ درست نہیں، حدیث پاک میں حضور اسلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے قرآن غلط پڑھتا ہے، جو قرآن غلط پڑھتا ہے قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ ایک بار یہ حدیث نہیں سنا چکا، کئی مرتبہ سنا چکا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا داری غالب آ چکی ہے، کام کے لیے پورا وقت ہے، اتنی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے کہ 10 منٹ قرآن لے کر کے کسی عالم کے پاس یا کسی صحیح قاری کے پاس بیٹھ جائیں، ایک آیت درست کر لو، ایک آیت آپ درست کر لیجئے نا۔ لہذا نماز کو ضائع کرنا ایک یہ بھی ہے کہ نماز کے فرائض کا خیال نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو رکوع صحیح نہیں ہے، الٹی سیدھے رکوع کرتے ہیں، سب سجدے صحیح نہیں ہیں، ہاتھ زمین پر بچھے ہوئے ہیں، کتوں کی طرح سجدے کرنے کا حکم حدیث سے بات کہ اس طرح کتے جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح سجدے نہ کیا کرو۔ لوگ اس طرح سے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سجدے میں کس طرح سے رکھنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاؤں کی انگلی سجدے میں کہاں جا رہی ہے، کتنی انگلیوں کا پیٹ لگنا فرض ہے، کتنا واجب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے حالات ہیں۔ نماز کو یہ بھی ضائع کرنا ہوا، ایک نماز کو ضائع کرنا یہ بھی ہوا کہ وقت پر بھی ادا کر رہا ہے، فرائض، شرائط، واجبات سب چیزوں کا خیال ہے، لیکن دل میں بدعقیدگی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، گستاخ ہے اللہ والوں کا، ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی نماز بھی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ والوں کا گستاخ ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی شان میں برائیاں کرتا ہے اور پھر یہ امید کرتا ہے کہ اللہ تیری عبادت قبول کرے گا۔ اللہ اگر عبادت قبول کرے گا تو اللہ اپنے محبوبوں سے محبت کرنے والوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ بدعقیدوں کی نمازیں قبول، اس لیے ہم کہتے ہیں وہابیوں کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز ہی نہیں ہے، ان کی نماز خود کی نہیں ہوتی، تمہاری کیا ہوگی؟ خود تو گیا ہوا ہے، تمہیں بھی ساتھ لے کر کے جائے گا۔ یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہوا۔ نماز کو ضائع کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بخاری شریف کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو رکوع اور سجدہ مکمل طور پر نہیں کر رہا تھا جیسے کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جھک گیا تو رکوع ہو گیا اور زیادہ جھک گیا تو سجدہ ہو گیا۔
جھکنے کا نام رکوع سجدہ نہیں ہے. رکوع سجدہ اس کی ایک حقیقت ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا وہ طریقہ ہے جو ہمارے آقا اسلام نے بیان فرمایا ہے. صرف جھکنے کا نام سجدہ رکوع نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص رکوع اور سجدہ مکمل طور پر نہیں کر رہا تھا. جب اس نے اپنی نماز پوری کی تو حضرت حذیفہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ نے اس سے کہا تھا اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو سنت محمد پہ نہیں مرے گا. اسی حالت میں اگر مر گیا، اس کو معمولی نہ جانے. یہ رکوع اور سجدہ یہ کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا نام ہے اور رسول اللہ کے طریقے کا نام ہے. یہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. جتنا وقت ہم لنگروں میں دیتے ہیں، کاش اتنا وقت اگر ایک مسئلہ سیکھنے میں دے دیا ہوتا تو شاید صحت کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی درست ہو رہی ہوتی تھی. لیکن افسوس ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر اس طرح سے کوئی مر گیا اسی حالت میں کہ اس کا رکوع اور سجدہ مکمل نہیں ہو رہا ہے تو فرمایا کہ وہ سنت محمد پہ نہیں مرے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک اور ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے حدیث کو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ اور کعب بن عجرہ نے بھی اس کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، یعنی تشریف لائے. ہم 7 لوگ تھے، اور 7 میں سے 4 آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، یعنی پہلے وہ غلام تھے ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، اور 3 عربوں میں سے تھے، یعنی وہ کبھی غلام نہیں تھے. ہم لوگ حضور علیہ السلام کی مسجد پر، یعنی حضور کی مسجد کیا؟ مسجد نبوی شریف، کہتے وہاں ہم اپنی کمر ٹکائے تھے، ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو جاتے. تو میرے آقا اسلام نے فرمایا کہ تم لوگ کس لیے یہاں پر کھڑے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا نماز کے انتظار میں. تو حضور علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے وہاں پر رکے. پھر ہم پہ توجہ فرمائی تو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ اب وہ صحابہ نے کیا جواب دیا کہ ہم یہاں نماز کے انتظار میں رکے ہیں. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر رکے اور پھر فرمایا تم جانتے ہو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے تو جان لو کہ تمہارا رب فرماتا ہے جو 5 نمازیں ان کے وقتوں پر پڑھے اور ان نمازوں کی پابندی کرے، ان کے آداب کی حفاظت کرے. نماز کا ادب کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کی حفاظت کرے، نماز کو ضائع نہ کرے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے فرماتا ہے کہ میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. یہ میرے اوپر عہد ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. اور فرمایا جو ان نمازوں کو ان کے وقتوں پر نہ پڑھے، ان کے آداب کی حفاظت نہ کرے، فرماتا ہے اللہ اس کے لیے میرے اوپر کوئی عہد نہیں، کوئی مجھ پر اس کے لیے ذمہ داری نہیں ہے. چاہوں تو عذاب دوں، چاہوں تو بخش دوں اس کو. لہذا نماز کے حوالے سے جو ضائع کرنے کا مسئلہ ہے اس پر آپ تمام حضرات دھیان، نمازوں کی پابندی کریں. اور نماز کا جو فائدہ ہوتا ہے نا، آج گھروں میں لڑ رہے نا سب، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی بہن بھائی کٹے مری جا رہے ہیں سب آپس میں. اور دوسرا جو بیچارہ پریشان ہو رہا ہے وہ بابا جی کے پاس پریشان ہو رہا ہے، ان کے دروازے پہ چکریں لگا رہا ہے. کوئی تعویذ دے دیجیے. بیوی شوہر کی بات مانتی رہے، جو شوہر حکم دے بالکل کھڑی رہے، بیوی جو کہے شوہر مان لے، ایسی کوئی تعویذ دے دیجیے. تو وہ بیچارہ بابا جی کے دروازے پہ چکریں کاٹ کاٹ کے پریشان ہو رہا ہے اور یہ آپس میں لڑ کے پریشان ہو رہے ہیں اور مسئلہ کسی کا حل نہیں ہو رہا ہے. کیوں معلوم ہے؟ نمازوں کو ضائع کر دیا ہے. نماز کو اگر ضائع کرتے رہے، آپس میں کٹتے مرتے رہو گے، تمہارا کوئی علاج تعویذ سے نہیں ہونے والا ہے. یہ کان کھول کر کے سن لیجیے. اور اگر کوئی بابا کر سکتا ہے تو ذرا آ کر کے یہ دعویٰ تو کرے کہ میں ایسے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں. جس کا مسئلہ اللہ حل نہ کرے، دنیا مل کر کے بھی حل نہیں کر سکتی اس کا مسئلہ. مر جاؤ گے تم خود، تم دوسروں کا مسئلہ کیا حل کرو گے؟
نماز کو ضائع کرنا چھوڑ دو. پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں گھر کے مسئلے ختم ہو جائیں گے سارے. اس پر ایک روایت میں پیش کرتا ہوں. ایک عالم دین زاہد پرہیزگار متقی تھے. دمشق کا خلیفہ مروان یہ گانے بجانے کرتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, اس کے گانے بجانے کے آلات توڑ دیے. جو آلہ ہوتا تھا اس کو توڑ دیا. یہ کافی ناراض ہو گیا اور حکم دیا کہ ان کو شیر کے سامنے ڈال دیا جائے. اس عالم کو شیر کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ شیر ان کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائے. جب یہ عالم ربانی شیر کے سامنے لائے گئے تو اس عالم ربانی نے نماز شروع کر دی. نماز جب شروع کی, شیر ان کو دیکھ کر کے دم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور ان کے پاؤں چاٹنے لگا اور یہ برابر نماز پڑھتے رہے. اسی حالت میں پوری رات بسر ہو گئی. خلیفہ نے صبح کو حال پوچھا, کہا دیکھو اس عالم کا حال کیا ہے, شیر کھا گیا کہ نہیں کھایا. جب درباری وہاں دیکھنے گئے تو دیکھا کہ عالم دین نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر ان کے پاؤں چاٹ رہا ہے. پوری رات گزر گئی, شیر پاؤں چاٹ رہا ہے. تو درباریوں نے عالم دین کو شیر کے پنجرے سے نکال کر کے دربار میں پیش کر دیا خلیفہ کے سامنے. مروان نے پوچھا, تجھے شیر کا خوف نہیں تھا, ڈر نہیں تھا جو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا تھا؟ یعنی شیر تیرے پاس میں تھا اور تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا تھا, تجھے ڈر نہیں تھا؟ تو جب اس نے پوچھا نا تو عالم دین نے جواب دیا, تو یہ پوچھتا ہے کہ مجھے شیر کا ڈر تھا کہ نہیں, میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کھا جائے گا, کہ کاٹ ڈالے گا, کہ چیر ڈالے گا, پھاڑ ڈالے گا. یہ اس بارے میں پوچھتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا. نہیں, میں تو رات بھر یہ سوچ رہا تھا کہ شیر میرا پاؤں چاٹ رہا ہے اور شیر کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے, میری نماز ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, یہ میں سوچ رہا تھا. کیونکہ شیر کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے, نجاست غلیظہ میں شامل ہے. میں رات بھر یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی صورت بھی نہیں ہے جیل سے نکلوں اس کو دھلوں, کوئی صورت بھی نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ پڑھی ہوئی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ شیر میرے پاؤں چاٹ رہا ہے اور اس کا تھوک لگ رہا ہے جو کہ نجاست ہے. تو جب مروان نے اتنا سنا تو حیران رہ گیا اور اس نے پھر عالم دین کو رہا کر دیا. اس واقعے کو لکھنے کے بعد شیخ سعدی فرماتے ہیں, کاش تو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا تو اللہ کے دشمن کبھی تجھے پریشان نہیں کر پاتے, کبھی تجھے پریشان نہیں کر پاتے. اگر عالم دین نماز پڑھے تو شیر اس کو چیر پھاڑ نہیں سکتا. جب شیر نہیں پھاڑ سکتا تو یہ ظالم کتے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو کتے ہیں, یہ شیر تھوڑی نہ ہے. جب اللہ کی نماز پڑھنے پر شیر ہمیں کچھ نہیں کر سکتا ہے تو یہ کتے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں, یہ ہمیں ستا رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھو کہ اب آسمان سے کوئی فرشتے نازل ہوں گے میدان بدر کی طرح اور تمہاری مدد کی جائے گی, یا ابابیل پرندے آئیں گے وہ پتھر برسائیں گے. تم نے خود اپنے اوپر پتھر برسایا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے فاروق اعظم کی ضرورت ہے. میں کہتا پہلے نہیں, پہلے مسلمانوں کے لیے فاروق اعظم کی ضرورت ہے. کہ کیا نہیں کر رہے ہو, شراب پی رہے ہو, زنا کر رہے ہو, اور رشوت خوری, سود خوری سب تو ہے ہمارے اندر. تو پہلے کافروں کے لیے نہیں, پہلے مسلمانوں کے لیے فاروق اعظم کی ضرورت ہے, ان کے درے کی. بعد میں کافروں کے لیے ضرورت ہے. اور میرے آقا اسلام نے فرمایا اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے عمل ہوتے ہیں ویسے تمہارا حاکم بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ جاننا چاہو نا کہ حاکم کتنا برا ہے, اتنا اس کو کوسیں گے, ہے بھی وہ کوسنے کے لائق. میں اس کی تعریف کرنے نہیں کہہ رہا, لیکن اگر وہ اتنا برا ہے تو تمہارا عمل بھی اتنا ہی برا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا پہلے تمہارا عمل برا ہوگا, بعد میں تمہارا حاکم برا ہوگا. اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ایک روایت یہاں پر نزہۃ المجالس کے اندر علامہ صفوری شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ نیشاپوری کی کتاب النزہہ میں لکھا ہوا دیکھا کہ ایک بزرگ سفر کرتے ہوئے کسی سمندر کے کنارے پہنچے تو یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہوئے کہ یہ سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو کھائے جا رہی ہیں, جیسے ہمارے یہاں ایک دوسرے کو بھائی بھائی کھا رہا ہے, گھروں میں کھا رہا ہے نا ایک دوسرے کو. سمندر کی مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جا رہی ہیں. انہیں گمان ہوا کہ کہیں سمندر میں قحط تو نہیں پڑ گیا ہے کہ یہ مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جا رہی ہیں, لڑ رہی ہیں. ابھی وہ بزرگ اسی خیال میں تھے کہ کہیں سمندر میں قحط تو نہیں آ گیا ہے. غیب سے آواز آئی, اے میرے پیارے یہ قحط نہیں ہے,
یہ مچھلیاں اس وجہ سے لڑ رہی ہیں کہ ایک بے نمازی یہاں سے گزر رہا تھا، پیاسا تھا، اس نے پانی پینا شروع کیا، لیکن پانی نمکین تھا، کھارا تھا، پی نہیں سکا، تو اس نے منہ میں لے کر کے اس میں پانی ڈال دیا تھا۔ اس کی نحوست کی وجہ سے مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ اب بتاؤ، نمازی اگر کلی کر دے سمندر کے اندر تو مچھلیاں آپس میں لڑتی ہیں، جہاں خود ہی بے نمازی رہ رہا ہو۔ پھر بابا جی سے صلح صفائی کی اور اتحاد محبت کی تعویذیں بنواتے ہیں۔ بند کریں یہ سب ڈرامے، یہ بے حیائی ہے، مذاق ہے تعویذ کا ہے کہ عبادت نہ کرو اور سمجھو کہ سارا کام تعویذ سے ہو جائے گا۔ تعویذ اسلام میں جائز ہے، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اس کو شرک نہیں کہتے ہیں، ہم سنی ہیں، لیکن نمازیں چھوڑ کر کے تعویذ پہننا اس کی اجازت سنی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے احکام کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے رہو، تعویذیں لٹکائے رہو، اس کی اجازت سنی نہیں دیتا ہے۔ سنی تعویذ کی اجازت دیتا ہے کب؟ نماز بھی پڑھو، تعویذ بھی پہنو، روزے بھی رکھو، تعویذ بھی پہنو، اللہ کے حکم پر عمل بھی کرو اور اللہ کی آیتوں کو گلے میں بھی لٹکاؤ، اس کی اجازت سنی دیتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اتنی گزارش کرتا ہوں، کامیابی چاہتے ہو نماز کو ضائع مت کرو۔ اور نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھنا، شرائط کا خیال نہیں رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا اس کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ لہٰذا نمازوں کی ان کے وقتوں پر پابندی کریں اور نماز جو ہے آپ تمام حضرات ادا کیا کریں۔ پچھلے ہفتے وضو کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے۔ وضو میں پہلا فرض کیا ہے؟ زور سے کہیں سب لوگ، پہلا فرض چہرہ دھونا ہے نا۔ چلے میں آج شروع سے آپ کو اس کا طریقہ مختصر بتا دیتا ہوں۔ وضو کرنے جائیں گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بیٹھیں گے نہیں، بیٹھنا بھی تو ہے نا، پہلے بیٹھنا ہے۔ اتنا بہترین بنایا گیا ہے بیٹھنے کے لیے، سب سے پہلے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بیٹھ جائیں گے تو پہلے کام کرنا ہے نیت۔ کیا ہے یہ؟ نیت۔ نیت کیا ہے؟ اب اس کو آپ عام الفاظ میں یوں ادا کر لیں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ وضو کا اللہ نے حکم دیا ہے نا، آپ وضو تو کرنے جا رہے ہیں، تو میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں تاکہ میں پاکی حاصل کروں۔ سمجھ گئے نا؟ بس یہی نیت ہے، اور زبان سے نہیں بھی بولے تو بھی چل جائے گا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ اب ظاہر سی بات ہے وضو کرنے جائے گا تو ارادہ تو یہی ہوگا نا کہ پاک ہو جاؤں، تو یہ نیت کر لیں آپ پہلے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں تاکہ پاکی حاصل کروں، پاک ہو جاؤں، ٹھیک؟ اس کے بعد میں دعا پڑھنی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لو، اور فرمایا کہ جب تک اس کا وضو یعنی بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر کے وضو کرے گا نا تو جب تک یہ وضو باقی رہے گا۔ اچھا وضو بہت لوگ واو کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر نہیں ہے، واو کے اوپر پیش ہے، وضو۔ کیا ہے واو کے اوپر؟ پیش، وضو بولنا، وضو۔ اور جب واو کے اوپر زبر لگا دے نا وضو، تو جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں نا اس پانی کو وضو کہتے ہیں واو کے زبر کے ساتھ، اور جو ہم اعضاء پارٹس دھو رہے ہیں ان کو وضو کہا جاتا ہے۔ اور جس برتن کے اندر یہ پانی رکھا جائے یعنی وضو کا پانی، وضو جس میں رکھا جائے اس کو واو کے زیر کے ساتھ وضو کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، وضو وضو سب لوگ بولتے رہتے ہیں، وضو ہے واو کے اوپر پیش ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جب تک یہ وضو اس کا باقی رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس میں اضافہ فرمایا کیونکہ حدیثیں کئی ایک ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا پڑھ لیں بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ اس میں بسم اللہ بھی آ گیا والحمدللہ بھی آ گیا، سب لوگ پڑھیں بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ جی اس کے بعد میں آپ درود شریف پڑھ لیں برکت کے لیے، کوئی بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، اور ہر عضو کو دھوتے وقت الگ الگ دعائیں ہیں لیکن اتنی دعائیں کہاں سے یاد کرنی ہیں؟ سورہ فاتحہ برابر سے یاد نہیں، دعائیں تو بڑی بڑی دعائیں ہیں۔ تو ہر عضو کو دھوتے وقت حضور علیہ السلام نے اور محدثین علماء نے فرمایا بہتر ہے درود شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ دعاؤں میں سب سے بہتر دعا درود شریف ہے، درود شریف پڑھتے رہیں۔
اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اشہد ان لا، سب لوگ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ وہابی کی طرح واشہد ان محمد نہیں پڑھنا، سیدنا ہمارے سردار، و مولانا ہمارے مددگار، حضور ہمارے سردار بھی ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ سنیوں کا درود شریف ہے، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ، یہ درود شریف پڑھ لیے۔ اس کے بعد میں آپ مسواک کریں، مسواک شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ پھر کوئی مسواک شریف کی فضیلت بیان ہوگا۔ مسواک شریف کا یا مسواک پکڑنے کا طریقہ ہوگا اس میں سب باتیں بتا دیا جائے گا۔ مسواک شریف کرنا ہے، اس کے بعد میں ہاتھ دھونا ہے۔ اب ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ یہ سنت ہے، یہ تو یہاں تک آپ دھو لیں تاکہ کسی چیز کے یہاں تک دھونا سنت ہے، یہ گھٹوں تک کے یہاں تک آپ دھو لیں تاکہ وہ کچھ خیال وال نہ رہے کہ پتہ کچھ رہ گیا کہ یہاں تک دھل لیں گے تو خیال ہی بھی رہ جائے گا، تو ایسے یہاں تک دھل لیں اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد میں دائنے ہاتھ کا خلال کر لیں، یہ خلال انگلیوں کا، یہ سنت ہے، یہ خلال کر لیں۔ اس کے بعد میں پھر بائیں ہاتھ کا خلال کر لیں اس طرح سے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھل لیا، خلال کر لیا، کلی کر لیں، کلی مکمل طریقے سے دانت کے ہر کھزے کے اندر پہنچا دیں۔ یہ وضو کے اندر تو سنت موت کی طرح ہے کہ اگر کچھ چھوٹ گیا وضو ہو جائے گا، اور غسل میں فرض ہے، کچھ بھی چھوٹا نا ذرا بھی تو غسل ہی نہیں ہوگا آپ کا۔ غسل لوگ کہتے ہیں وضو میں تو سنت ہے کچھ، تو غسل میں کیا کرو گے، وہاں تو پہنچاؤ گے نا، تو وضو میں پہنچا دیا کرو۔ تو کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کی جو لائن ہوتی ہے نا، لائن دانتوں میں، اس میں بھی تو منہ میں پانی لے کر کے اچھے سے ادھر سے ادھر پانی گھمائے اور غرغرہ کرے، ٹھیک ہے، یہ کلی کا طریقہ ہے پورا۔ اس کے بعد میں چہرہ دھونا ہے۔ اب چہرہ دھونے کے اندر یہ جو پلک ہوتے ہیں نا، آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، پلکوں کا دھونا فرض ہے، ایک بال بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، پلکوں کا دھونا فرض ہے۔ تو آپ جو ہے جہاں سے بال نکلتے وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، سب لوگ ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھو اپنے، سب لوگ رکھو وہاں پہ، ہاں۔ اب اندر کی طرف جب انگلی لے کر کے جائیں گے تھوڑا گڈھے کی جیسا لگتا ہے، اندر انگلی دب رہی ہے، یہ تھوڑی کے نیچے تک کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے لے کر کے 4 انگلی عادتاً جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک کے کان کی لو، یہ جو لو ہے نا، یہ لو ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کان کی لو سے لے کر کے یہ دوسرے لو تک کے۔ اچھا اس میں جو ہے نا کان کی لو کے آس میں دیکھو یہ کنپٹی جس کو بولتے ہیں، کنپٹی کو دھونا بھی فرض ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے کیونکہ وہ حصہ تھوڑا سا دبا ہوا ہوتا ہے، پانی وہاں لگتا ہی نہیں ہے۔ کنپٹی جو گال اور یہ جو ہے اس کے درمیان میں حصہ ہوتا ہے، اس کو کنپٹی کہتے ہیں، اس کو دھونا فرض ہے۔ تو مکمل طریقے سے پانی یہاں تک آپ پہنچا دیں۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اگر 3 مرتبہ میں نہیں دھل پایا ہے آپ کا چہرہ تو جتنی مرتبہ میں دھلتا ہے آپ اس کو دھلیں گے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت یہ ہے کہ جیسے 1 مرتبہ میں آپ کا چہرہ دھل گیا یا 2 مرتبہ میں دھل گیا تو 3 پورا کر لیجئے کہ سنت ہے وہ۔ لیکن اگر دھلا نہیں ہے، کچھ حصہ باقی ہے، اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے فرض نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر 4 مرتبہ میں دھلتا ہے تو 4 مرتبہ دھلے، 5 6 7 8 9 10 50 مرتبہ میں دھلتا ہے تو 50 مرتبہ دھلے۔ لیکن چہرے کو مکمل طریقے سے، اب اس کا یہ ہوگا کہ آپ پانی لیجئے اور پانی میں تھوڑا سا لیجئے، پورا بھر کر کے مت لیجئے اور نل بند کر دیا کیجئے۔ لے کر کے جو ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اس حصے کو دھو لیں، اس حصے کو اچھے طریقے سے دھو لیں، اس کے بعد میں آپ پھر بائیں طرف اس کو لے کر کے آ جائیں، پھر آپ بیچ میں کر لیں۔ اب یہ 1 مرتبہ ہوا ہے، یہ ایسا دکھ رہا ہے کہ 3 مرتبہ ہو گیا نا، یہاں 1 مرتبہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ پانی لے کر کے جو ہے اس حصے پہ اچھے طریقے سے پورا، اور اگر جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ داڑھی میں بال زیادہ ہوں تو اوپر تک پانی پہنچائیں، لیکن اگر بال کم ہیں تو اندر چمڑے تک کے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اسی طریقے سے مونچھ کا بھی مسئلہ تھا، بھوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس کا بھی کہ اگر بال بہت زیادہ ہیں تو اوپر تک کے، لیکن اگر بال کم ہیں تو اندر تک۔ تو اس طرح سے کرے کہ پانی لے کر کے خوب اس کو اچھے سے رگڑے وہاں پہ تاکہ پانی پہنچ جائے اندر تک کے۔ یہ وضو کے اندر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر نہ جانتے ہوئے جو ہے اس طرح سے لوگوں کا وضو پورا نہیں ہوتا۔ حضور اسلام نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں۔ اب وضو اگر برابر ہو گئی تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے جو ہے آپ لوگ جو ہے اس مسئلے پر دھیان دیجئے۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔
ایک ضروری جو ہے آپ کے سامنے اعلان ہے